اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی وزٹ کے دوران آج ہم ایک ایسا منظر دیکھیں گے کہ جو بہت ہی زیادہ منفرد، شاندار، خوبصورت، پائیدار اور تمام اہل ایمان، مومن مردوں مومن عورتوں کے دل کی دھڑکن ہے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فی بیت الحبیب کے اندر ایک ایسا کردار ہے کہ جو ہر زمانے میں بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گا۔ فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ جن کی کنیت ہے ام الحسن والحسین، اور اہل علم نے ان کو ام الحسنین بھی لکھا ہے، یعنی حسن اور حسین کو جمع کر کے ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ کے جو لقب ہیں وہ بھی بہت ہی منفرد، اچھوتے اور خوبصورت ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا ایک لقب ہے الزہرا، ان کا دوسرا لقب ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، فرسٹ لیڈی، اور ان کا تیسرا لقب ہے البتول، اور ان کا چوتھا اور خوبصورت لقب ہے جو شاید ہی کسی کو ملا ہو، وہ ہے فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ کے جو اپنے باپ کی بھی ماں کی طرح، ماں کی حیثیت سے خیال رکھتی ہے، باپ کے نزدیک بھی ماں کی طرح ان کی خدمت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شکل میں مشابہت رکھنے والی اور عادات و اخلاق میں بھی ان کے بہت قریب ہیں۔ قرۃ العین رابعہ، یعنی چوتھی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ ان القابات کو تفصیل سے تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹیوں کی قدر کرنی سکھائی انسانیت کو، کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیٹیوں کی قدر و قیمت تو کوئی میرے نبی سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ ابنت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی مکہ میں۔ اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بہت یادگار سال ہے، یعنی وہ عام الفیل کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش بھی اس سال میں ہوئی کہ جس سال میں کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو ہوئی تھی۔ آپ سب نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت متاثر ہوئی، اور پھر اس کی تعمیر نو کی گئی، اور پھر اسی وقت میں حجر اسود کی تنصیب کا اہم واقعہ پیش آیا، جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و دانش سے اپنی قوم کو ایک بڑے حادثے سے، ایک بڑی جنگ سے بچا لیا تھا۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے، اور یہ سال بہت مشہور سال ہے اہل عرب کے ہاں، اہل مکہ کے ہاں، ام القریٰ کے اندر انہی دنوں میں سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کی پیدائش دونوں والدین کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، دونوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ سب سے چھوٹی نور نظر اور ان کے دل کا ٹکڑا، اور یہ وہی فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہا جو سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ وہی فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلتی ہے۔ سیدہ فاطمہ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی کہ شکل و صورت میں، خلق اور خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا مشابہ تھی، اور والدین کے گھر میں ایک بہت ہی عمدہ اور پرسکون ماحول میں پروان چڑھ رہی تھی، ہر طرف اطمینان تھا۔ لیکن معصوم سی بچی اپنے والد گرامی قدر کو ہر وقت سوچ و بچار میں ڈوبا ہوا دیکھتی تو وہ اپنی والدہ سیدہ خدیجہ سے اس کی وجہ پوچھا کرتی۔ تو والدہ اس معصوم سے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ بیٹی، آپ کے والد اپنی قوم کی حالت زار پر فکر مند رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل تھا۔ ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ میرے والد خلوت پسند کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور 5 سال کی عمر بھی کیا عمر ہوتی ہے۔ سیدہ تو اپنے والد گرامی کو گھر میں دیکھنا اور ان کی صحبت میں وقت گزارنا پسند کرتی تھی، جبکہ وہ خلوت پسند ہوتے جا رہے تھے اور کئی کئی ہفتے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ترس آ گیا تھا اور ان کی ہدایت و رہنمائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب سیدہ کے والد کو رحمت للعالمین بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کر دیا گیا۔ یہ 5 سالہ بچی وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی، اس لیے کہ اس کی تربیت سیدہ خدیجہ کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ سیدہ وہ جنہوں نے شوہر کی بعثت سے پہلے ہی ان کے اندر ایسے آثار دیکھ لیے تھے جس سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا کام لینے والا ہے۔ تو اسی ماحول میں اسی طرح سے سیدہ نے اپنے بچیوں کی بھی تربیت کی، اور وہ سمجھ گئیں کہ والد کا خلوت نشین ہو جانا اور اس طرح کے آثار گھر میں پیدا ہو جانا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے اندر شامل ہے۔ اور اگر والدہ قربانی دے رہی تھیں اور اپنے شوہر کو حوصلہ، تسلی اور دلاسا دے رہی تھیں، تو بیٹیاں بھی ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ان ننھے منھے معصوم ہاتھوں نے بھی اپنے والد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس وقت بیعت کر لی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان اپنے گھر والوں کے سامنے کیا۔ اب یہ بیعت تو ہو گئی، مگر کیا ہوا کہ اچھی بھلی پرسکون زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ فاطمہ دیکھتی کہ اپنے پرائے جو کچھ ہی دن پہلے عزت کرتے تھے، احترام دیتے تھے، گھر میں آتے جاتے تھے، سب کچھ صحیح تھا، اب کیا ہوا؟ اپنے پرائے سبھی مخالف بن گئے، سبھی دشمنی پر اتر آئے۔ اس سے پہلے تو وہ اتنی عزت دیتے تھے کہ تعظیماً راستہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اب وہ انہی راستوں میں ان کے لیے کانٹے بچھانے لگے اور انہیں پتھر مارنے لگے۔ ننھی فاطمہ یہ سب کچھ دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں اپنے والد کی مدد کرنے کا عہد کرتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نہ صرف اپنے والد کے لیے دعا گو رہتی، بلکہ موقع بموقع وہ ان کی مدد بھی کیا کرتی تھی، اور اس کے چند واقعات
سیرت کے اندر محفوظ بھی ہیں، اگرچہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سیرت کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں لکھا گیا تھا اس وقت کی تاریخ کو، یعنی ایسے واقعات لکھے جاتے کہ جو بہت ہی زیادہ تفصیلی ہیں اور گھریلو ہیں، لیکن پھر بھی کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کس طرح سے اپنے والد کی مدد کرتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبوت کے اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابھی نماز کی فرضیت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کی بنا پر جیسے وہ حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ایسے ہی وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی عبادت کر رہے تھے، نماز میں تھے۔ اور جب سجدے میں گئے تو اسی کعبۃ اللہ کے اندر کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے دشمن تھے اور جن کا ہیڈ ابو جہل تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو فلاں بت کے سامنے قربان ہونے والے اونٹ کی اوجری اٹھا لائے اور اس کو یہ سجدے میں جھکے ہوئے سر اور اس کمر کے اوپر رکھ دے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا تو عقبہ بن معیط اٹھا اور وہ گیا اور اپنے ناپاک ہاتھوں سے وہ ناپاک اوجری اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر لا کے رکھ دی جبکہ وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ پہلے سے ہی یہ ارادہ کر چکی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگرچہ وہ کمزور ہیں لیکن وہ یہ کہا کرتی تھی انا انصرک یا ابتا، اے میرے والد محترم، میں آپ کی مدد کروں گی۔ اگرچہ وہ کمزور تھی لیکن ان کا عزم توانا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر وہ گندا بوجھ لا کے رکھ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے عاجز آ گئے کہ وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو 2-3 روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے جا کے فاطمہ کو اطلاع کر دی، اور دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتی تھی، اور جب وہ حرم کعبہ میں ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے بھی ہوا سیدہ فاطمہ وہاں پر پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ گند اپنے والد کی کمر سے اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے سے اٹھ سکے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو کفار کا اور دشمنوں کا ایک گروہ جو وہاں بیٹھا تھا، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ سب لوگ وہاں پر تھے، اور وہ یہ دیکھ کر ٹھٹھے مار رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ دیکھو اس کا حال کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، دیکھیں اس کے اوپر ہم نے یہ گند لا کے رکھ دیا اور یہ اس قابل بھی نہیں کہ یہ اٹھے اور اس کو ہٹا سکے۔ اس طرح کا اول فول بک رہے تھے، اور سیدہ جو ہیں وہ اپنے والد کا اضطراب اور ان کی بے چینی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ وہ اپنے والد کی مدد بھی کرتی ہیں اور اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے وہ بہت باہمت بھی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے یعنی یہ جو دشمن ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی ان کفار کے لیے بد دعا کی کہ جنہوں نے اس طرح کی شیطانی اس وقت کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے بدر میں قتل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان سب کو اکٹھے اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات ملتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع جو ہے وہ بہت نازک تھا،
کہ بہت ہی کمزوری ہے، بے بسی ہے اور دشمن کا غلبہ ہے، اور ساتھ ہی کہ معصوم بیٹی ہے کہ جو مدد کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی ان کا جو عزم اور حوصلہ ہے وہ فاطمہ کے آنسو بھی اس کو متزلزل نہیں کر سکتے ہیں۔ انتہائی مضبوط لہجے میں اپنی بیٹی کو جواب دیتے ہیں کہ فاطمہ، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اگر آپ اس واقعے کا ذرا ادراک کریں، اس کے اوپر سوچیں، تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ کہے کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ کس طرح سے ہو، کہ کیسے ان مخالفتوں کو برداشت کیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کو غالب کرنے کے لیے ان کا جو عزم ہے وہ اتنا قوی اور پختہ ہے کہ بیٹی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب مشکلات اور مصائب سے بھرپور یہ 10 سال، اب ان 10 سالوں کو میں اس لیے 10 کہہ رہی ہوں کہ پہلے کے 3 سال تو خاموشی میں گزر گئے، اور جب اعلان ہوا نبوت کا اپنی قوم کے سامنے بھی، اپنے خاندان کے سامنے بھی، تو اس وقت شدید مخالفت شروع ہوئی۔ تو یہ جو 10 سال شدید مخالفت کے تھے، ان 10 سالوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں، گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی، حتیٰ کہ جب شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا تو اس وقت بھی فاطمہ وہاں پر اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے معاون بنتی ہیں۔ اب یہ انتہائی تکلیف کے یہ سال ہیں جس میں فاطمہ انتہائی صبر کے ساتھ مصائب و مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، اور اپنے باپ کے عزم کو دیکھتی ہیں، اور اپنے باپ سے دین کو سیکھتی بھی ہیں، اور دین کی نصرت کے لیے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں۔ اب ان 10 سالوں میں کئی طرح کے صدمے بھی انہیں ملتے ہیں، جن میں سے ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ ان کی بہن رقیہ، ان سے ان کو جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں۔ اور پھر جب شیب ابی طالب میں مقاطع ہوتا ہے تو اس دوران جو ایک تکلیف ہے، ایک تو مخالفتوں کی تکلیف ہے، ایک وہ کہ جو بھوک اور پیاس اور اس کی جو کیفیت ملتی ہے کہ شدت سے بھوک اور پیاس کی شدت سے شیب ابی طالب میں جو بچے ہیں وہ راتوں کو روتے تھے اور دور دور تک ان کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن دشمن کا دل نہیں پسیجتا تھا۔ اور پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوتے فاطمہ بڑی ہوئی، اور اس وقت تک وہ تقریباً 15 سال کی ہو چکی ہیں جب عام الحزن آ گیا۔ عام الحزن وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمات پیش آئے، ایک تو ان کے چچا ابو طالب کی وفات، اور دوسرا ان کی زوجہ اور حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ اب جہاں یہ یعنی یہ سال عام الحزن کہلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو بچیاں ہیں ان کے لیے صدمے کیسے ہوں گے۔ یعنی ہم کبھی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو آنکھوں میں رہتی ہے، سامنے رہتی ہے، لیکن ہم ان کے اہل خانہ کے، خاص طور پر ان بچیوں کے بارے میں، کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوچیں کہ وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں۔ سیدہ زینب اپنے گھر کی ہو چکی ہیں، سیدہ رقیہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکی ہیں، اور گھر میں 2 بچیاں ہیں اور والد ہیں، ان کا صدمہ کیسا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ وہ برداشت کرتی ہیں۔ والد کی طرف سے کچھ کم دکھ اور تکالیف نہیں تھے، ماں کی محرومی کا دکھ سب سے سوا تھا۔ اب اگلے چند سال سیدہ فاطمہ اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کی جدائی کا درد سہتے اور اپنے والد کی مشکلات میں اضافہ ہوتے دیکھتی ہیں۔ اسی دوران وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں سیدہ سعودہ ام المؤمنین وہ بھی گھر میں آ جاتی ہیں، اور یہ بیٹی ان کو بھی ماں کے روپ میں دیکھتی ہیں اور انہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ اور سیدہ سعودہ ہی ہیں کہ جن کے ساتھ مکہ میں جو وقت گزرا تھا وہ بھی ہجرت سے پہلے اور پھر ہجرت کے بعد بھی شادی تک سیدہ
फातिमा सैयदा सऊदा ही की सरपरस्ती में मदीना मुनव्वरा में भी रही, एक ही घर में ये उनके साथ रही थी। फिर हिजरत का वो फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा जब सैयदा फातिमा के वालिद भी अपनी इन दोनों बिन माँ की बेटियों को छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्म के इताअत में और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। और हालात इतने सख्त हैं कि पता नहीं कि जान बचेगी भी या नहीं। किस तरह के मंसूबे बन चुके हैं कि माज अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को पीछे छोड़ते हैं और इतनी बड़ी कुर्बानी इस्लाम के लिए पेश करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म पे मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जब वहां पर जाके सेटल हो जाते हैं तो तकरीबन 8 माह के बाद वो अपने अहले खाना को मदीना मुनव्वरा बुला लेते हैं। तो उस वक्त सैयदा फातिमा अपने वालिद की हिजरत के तकरीबन 8 माह बाद अपनी बहन और उम्मुल मोमिनीन सैयदा सऊदा के हमरा मक्का से मदीना मुनव्वरा आ जाती हैं। हिजरत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18 साल है। 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजर गया और सैयदा मदीना मुनव्वरा में अपने बाप की सरपरस्ती में सैयदा सऊदा के पास रिहाइश पजीर हैं, वहां रह रही हैं। इसी दौरान उनके लिए कुछ रिश्ते आते हैं। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा के लिए रिश्ता भेजते हैं और उमर रदी अल्लाह अन्हु वो भी सैयदा फातिमा का हाथ मांगते हैं। और इन दोनों की ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाहिरत के रिश्ते में बंध जाएं और एक और ताल्लुक उनके साथ बन जाए, एक और रिश्ता उनके साथ बन जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस सवाल पर बस बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दे देते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। इसी दौरान सैयदना अली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटे की हैसियत से हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रिहाइश इख्तियार कर ली थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें अपनी किफालत में ले लिया था। तो बहुत छोटी उम्र में वो गालिबन 3-4 साल के थे तो वो इस घर में आ गए थे, इस मुबारक घराने का एक हिस्सा वो बन गए थे। तो इसी दौरान सैयदना अली भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सैयदा फातिमा के साथ निकाह के लिए बातचीत करते हैं। अब ये जो वाकया हुआ ये कई तरह से मिलता है, उसमें से एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। खुद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने निकाह का वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फातिमा के लिए लोगों की तरफ से निकाह के पैगाम आने लगे। तो एक दिन मेरी कनीज ने मुझसे कहा कि हल आलिमता अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद खुतिबत मिन रसूलिल्लाह, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो फातिमा हैं उनके रिश्ते आने लगे हैं, उनके पैगामात रसूलुल्लाह को आ रहे हैं उनके बारे में। अली कहते हैं मैंने जवाब दिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। तो वो कहने लगी मैं आपको बता रही हूँ कि उनके पैगामात आ रहे हैं। फमा यमनाउका अन तअतिया रसूलल्लाहि फयुज़व्विजुका बिहा, तो क्या रुकावट है कि आप क्यों नहीं जाते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप क्यों नहीं उनसे उनका रिश्ता मांगते हो। तो अली रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने उसे जवाब दिया अब इंदी शैउन उज़व्विजु बिही, क्या मेरे पास कुछ है कि मैं यानी उसके साथ निकाह करूं, यानी कुछ मेरे पास महर की रकम हो, कुछ मेरे पास घर का कोई इंतजाम हो, कुछ हो, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो वो जो उनकी लौंडी है, उनकी कनीज है, वो कहती है इन्नका इन जिअता रसूलल्लाहि ज़व्वजका,
کہ اگر آپ رسول اللہ کے پاس پیغام لے کر جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں گے۔ پھر سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ما زالت ترجینی حتی دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو میری کنیز تھی، لونڈی تھی، وہ مجھے اس پر آمادہ کرتی رہی یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو سیدنا علی ابھی بھی انہی کی زیر کفالت تھے، لیکن ان کی رہائش کا انتظام گھر کے اندر نہیں تھا۔ مکہ میں اسی گھر میں رہتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں ان کے لیے ان کا الگ سے کچھ انتظام تھا جہاں وہ اپنے طور پر رہا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، لیکن جو جلال اور ہیبت تھی ان کی نبوت کی، اس کو دیکھ کر میرے اندر طاقت نہ ہوئی کہ میں ان سے کوئی بات کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن میرا چہرہ بتا رہا تھا کہ میں کچھ مانگنے یا کچھ کہنے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما جاء بک الک حاجہ، علی آپ کیوں آئے ہو؟ کیا کوئی حاجت ہے؟ کیا کوئی بات ہے؟ کیا کچھ کہنا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فسکت، میں خاموش رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، شاید آپ اس لیے آئے ہو کہ فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ میں نے جواب دیا نعم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے کہ جس کو، یعنی کیا سے مراد مال ہے، یعنی تمہارے پاس کیا ہے کہ جو تم مہر میں دے سکو؟ کوئی چیز ہے کیا تمہارے پاس جو تم مہر میں دے سکو؟ تو میں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے میں فاطمہ کا مہر ادا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زرہ کا کیا بنا جو تمہارے پاس تھی؟ تو میں نے کہا فوالذی نفس علی یدہ انہا لخطیمیۃ ما قیمتها 4 دراہم۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ میرے پاس ہے، لیکن وہ کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، یعنی اس سے مجھے کیا ملے گا، کتنا مال ملے گا؟ لیکن میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے تو صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ وہ لے آؤ، اور پھر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھجوا چکے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی اور ان سے جا کے کہا کہ اے بیٹی، میرا چچا زاد بھائی علی آیا ہے اور وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے، یعنی وہ آپ کا رشتہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے وہ اتنے خوبصورت ہیں نا، کہ اتنے مبارک اور پیارے الفاظ میں اپنی بیٹی سے اجازت مانگی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خود اس بات کے انتظار میں تھے کہ علی ان سے رشتہ مانگیں، اور وہ چاہتے تھے کہ سیدنا علی سے فاطمہ کا نکاح ہو، لیکن اپنی رضامندی ایک طرح سے ظاہر بھی کر دی، لیکن بیٹی سے پوچھنا ضروری تھا۔ تو پھر انہوں نے بیٹی سے پوچھا، تو جب جواب میں وہ خاموش رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انہوں نے ان کی خاموشی کو رضامندی کنسیڈر کیا اور واپس آ گئے مسجد نبی کے اندر۔ اتنی دیر میں سیدنا علی جو ہیں وہ درہم، وہ جو زرہ تھی وہ لے کر آ گئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زرہ کو سیدنا عثمان کے ہاتھ بھیج دیا۔ اب دیکھیں اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ وہ دراصل مالدار ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس وقت سیدنا علی کی ضرورت کو محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ جتنی قیمت اس زرہ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ادا کرتے ہیں، اور تقریباً 480 درہم لے کر سیدنا عثمان نے وہ 480 درہم دے کر سیدنا عثمان نے وہ زرہ خرید لی۔ اس طرح سے سیدنا علی کے پاس
وہ مال آ گیا یا وہ پیسے آ گئے، رقم آ گئی کہ جس سے وہ اپنا مہر ادا کر سکیں اور گھر کے ساز و سامان کی بھی کچھ تیاری ہو سکے۔ اب وہ یہ مال لے کر پیسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی رقم طے کی اور صحابہ کی موجودگی میں سیدنا علی سے سیدہ فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اب ابھی نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی میں تاخیر کیوں ہوئی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ سیدنا علی کے پاس رہائش کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے، تو پھر نکاح کر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ وہ گھر کے لیے کچھ انتظام کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حارث بن نعمان انصاری صحابی کا ایک گھر جو ہے وہ حاصل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو فرنشڈ کرنے کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کیا، یہ ایسا اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ وہ چیز کہ جو ہمارے اس وقت ایک رسمن چلی آ رہی ہے کہ بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا۔ اگر جہیز سنت کا ایک حصہ ہوتا یا ایک طریقہ ہوتا تو ہمیں اس میں بھی ملنا چاہیے تھا۔ سیدہ زینب کے نکاح کے وقت بھی اور سیدہ رقیہ کے نکاح کے وقت بھی، اور اس کے بعد سیدہ رقیہ کے بعد ام کلثوم کا جو نکاح ہوا ہے اس وقت بھی اس کا ہونا چاہیے تھا۔ سیدہ زینب کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ ان کو تحائف ملے تھے اپنی والدہ سے، خاص طور پر وہ جو ہار کا ذکر آتا ہے وہ تحفہ ملا تھا، لیکن گھر کا سامان تیار کرنا یہ پہلی تینوں بیٹیوں مبارک بیٹیوں کے لیے نہیں ذکر ہوتا۔ یہاں پر اس کا ذکر آتا ہے، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ سیدنا علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کفالت میں تھے، اور وہ ان کے لیے ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کے پاس رہ رہے تھے، اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے گارڈین ہونے کی وجہ سے ان کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ تو گھر کا انتظام ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ چیزیں ان کے اس گھر کے لیے تیار کی گئیں، جس میں روایت میں آتا ہے ایک پلنگ تھا، ایک بستر تھا، ایک چادر تھی، ایک آٹا پیسنے کی چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور کچھ استعمال کے ضروری برتن تھے۔ اور جب یہ سب چیزیں تیار ہو گئیں اور گھر بھی تیار ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نکاح سے بہت خوش تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ ایک تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کا رشتہ تھا، دوسرا ان کے ساتھ مساہرت کا بھی یعنی دامادی کا رشتہ بھی ہو چکا۔ یہ مبارک نکاح دوسری ہجری کے اواخر یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا، اور اس وقت تک سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی اور سیدہ ام کلثوم ابھی گھر ہی میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، پھر جب گھر تیار ہو گیا تو کچھ مہینوں کے بعد انہیں اپنے گھر میں رخصت کر دیا، اور پھر ان کی رخصتی پر ان کے لیے برکت کی اور ذریہ طیبہ کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نکاح پڑھایا اور اپنے وضو کا پانی دونوں پر چھڑکا اور خیر و برکت کی دعا کی، اور خود ہی تیاری ہو جانے پر اپنی بیٹی کو انصاریہ صحابیات کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے گھر میں سیدنا علی کے گھر میں بھیج دیا۔ سیدنا علی کے پاس کچھ تھوڑی بہت رقم باقی بچ گئی تھی مہر ادا کرنے کے بعد اور گھر کی اشیاء کی تیاری کر کے، اس کے بعد جو کچھ پیسے بچے تھے اس میں سے انہوں نے ایک سادہ سی دعوت ولیمہ کا انتظام کیا۔ بہت زیادہ انتظام تو نہ ہو سکا، لیکن جو ایک سادہ سا دعوت ولیمہ کا انتظام تھا جس میں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں تھیں، جو کی روٹی تھی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تیار کیا گیا تھا۔ نکاح اور ولیمے میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے کبار صحابہ جن میں ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر رضی اللہ عنہ وہ تھے، اور پھر انصار صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس طرح ایک مبارک گھرانہ آباد ہو گیا۔ اب جب یہ گھر آباد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا،
تو دونوں کے درمیان یعنی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے درمیان ایک بہترین ازدواجی زندگی استوار ہوتی ہے۔ آپ ذرا ماحول کو دیکھیے اور ان حالات کو دیکھیے، ذرا چشم تصور میں ان جگہوں پہ جائیے۔ پہلے ہم مکہ میں تھے، اب ہم مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ میں آباد ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلے بیٹیاں جو ہیں، 2 بیٹیاں وہ مکہ مکرمہ میں رخصت ہو کے گئی تھی، اب یہ ایک بیٹی ہے جو مدینہ منورہ میں رخصت ہو کے گئی ہے، اور انہی دنوں میں سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری دونوں بیٹیوں کے جو شوہر ہیں وہ تاجر پیشہ ہیں، یعنی ابو العاص بھی تاجر پیشہ ہیں اور مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، اور پھر سیدہ رقیہ کے شوہر بھی سیدنا عثمان بھی تاجر پیشہ ہیں۔ پھر جب سیدہ رقیہ کی وفات ہو جاتی ہے تو سیدہ ام کلثوم ان کے نکاح میں آتی ہیں، تو اس وقت بھی ان کی مالی حالت جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح سے یوں سمجھیں کہ پہلے دونوں داماد جو ہیں وہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، لیکن یہ جو تیسرے داماد ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پہلے دونوں کے برعکس ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہے، اور اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی کئی دن تک گھروں میں فاقہ رہتا ہے۔ اس کیفیت میں بھی دونوں کے درمیان احترام اور محبت کا رشتہ موجود ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فطرتاً سپاہی تھے، جنگجو تھے، لیکن اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت مزدوری کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور وہ مزدوری کیا کرتے تھے، دہاڑی پر کام کیا کرتے تھے، اور گھر والوں کی یعنی سیدہ فاطمہ اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ خیبر جب فتح ہوا تو ایک زمین کا ٹکڑا مال غنیمت میں انہیں ملا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ خاص چیز نہیں تھی، اور گھر کا کام کاج اس میں بھی مدد کرتے تھے، اس لیے کہ مالی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ سیدہ کے لیے کسی کام والی کا یعنی ہوم ہیلپ کا انتظام کرتے، کوئی باندی خرید سکتے، ایسا بھی نہیں تھا۔ سیدہ کے گھر میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، پانی بھر کر لاتے تھے۔ اب دیکھیں تو اوپر تلے کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا اتنی آسان نہیں تھی، جبکہ معاشی تنگی بھی تھی، اور جب بچوں کا ہم دیکھتے ہیں تو بچے بھی اوپر تلے کے تھے، یعنی نکاح کے بعد 1 ہی سال کے بعد پہلا بیٹا، پھر اس کے اگلے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالتے ہوئے اور چکی پیستے ہوئے اس جنت کی شہزادی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بہت ہی پیاری اولاد عطا فرما دی کہ اگلے ہی سال ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اور اس سے اگلے سال دوسرا بیٹا، پہلے حسن آئے اور پھر حسین آ گئے۔ تو یہ ایک مشقت کی زندگی تھی، لیکن دونوں بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اب تمام زوجین کی طرح ان دونوں کے درمیان میں بھی کبھی کبھار رنجش ہو جایا کرتی تھی، اور ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے اس خوبصورت گھرانے کے اندر، اپنے ان بچوں کے گھر کے اندر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا تو درمیان میں پڑھ کر ایک مشفق اور سمجھدار باپ کی طرح دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ کچھ سختی کی تو وہ دل آزردہ ہو گئیں۔ ماں تو تھی نہیں کہ جس کے پاس شکایت کرتی، تو اپنے والد کے پاس شوہر کی شکایت کرنے چل دی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بات کرنی شروع ہی کی تھی تو دیکھا کہ پیچھے سے علی بھی آ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے بیٹی کی بات سنی، پھر نرمی سے فرمایا، بیٹی دیکھو تو،
کون شوہر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے یوں خاموشی سے چلا آتا ہے؟ سیدہ کے لیے یہ جملہ بہت کافی تھا، بہت کافی تھا۔ خاموش ہو گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات سن لی، یہ بات سنی تو اتنے متاثر ہوئے اور اپنی غلطی کا احساس کر لیا، اور فوراً کہنے لگے آئندہ میں کبھی فاطمہ کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث ملتی ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا تمہارے شوہر کدھر ہیں؟ تو جواب ملا یا رسول اللہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی فطری سی بات ہے، کتنا فطری ماحول ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ اونچ نیچ ہوتی نہیں ہے، ہو جاتی ہے، لیکن کیسے پھر دل صاف کر لیے جاتے ہیں، کیسے تعلقات بہتر کر لیے جاتے ہیں۔ آپس کا کوئی معاملہ ہو گیا میاں بیوی کے درمیان اور ہو بھی جاتا ہے، فطری بات تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا، وہ ناراض ہو کر چلے گئے، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سیدنا علی کی تلاش میں نکلے، یعنی یہاں بیٹھ کے یہ نہیں پوچھا کہ کیا جھگڑا ہوا ہے، غلطی کس کی تھی، اس طرح کی بات نہیں کی، بس اتنی سی بات سنی اور فوراً سے اپنے داماد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا تو مسجد میں ہیں اور سو رہے ہیں، اور چونکہ ننگی زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، گرمی تھی، پسینہ آیا، اور ظاہر ہے اس طرح سے تو مسجد تھی نہیں کہ جس میں فرش لگا ہو یا کارپٹ بچھا ہو، کچا فرش تھا، تو اسی پہ سوئے ہوئے تھے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھتے ہیں، اور پھر جب جسم پر لگی مٹی دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے مٹی کو جھاڑنے لگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ اور پھر انہیں راضی کر کے واپس اپنے گھر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر چلو، اور پھر واپس گھر لا کر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ ابو تراب کا مطلب ویسے تو ہے کہ خاک آلود، یعنی مٹی والا، خاکسار، لیکن سیدنا علی یہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کنیت دی ہے تو مجھے اپنی اصلی کنیت سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے، اور جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی کنیت ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ ایک ایسی بات کہہ کے ان دونوں دلوں کو پھر سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ گھرانہ پھر سے آباد ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر صلح صفائی اور خوشحالی اور اچھے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کیا ہے، اور ان کے ہاں بچے جو پیدا ہوئے وہ کس طرح سے، ان کی تفصیل کیا ہے۔ یہ نکاح کوئی عام نکاح نہیں تھا، بلکہ اس نکاح سے جو گھرانہ وجود میں آیا، اسی گھر کے اندر دو ایسے بچے پیدا ہوئے جن کو یہ ٹائٹل ملنا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کی یوتھ کے سردار۔ سبحان اللہ، یعنی اس گھر کے اندر، اس نکاح کے بعد اس گھرانے کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو تو دراصل جنت کے نوجوانوں کا سردار، ان کا ہیڈ بننا ہے۔ اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اور سیدنا علی کے ہاں حسن پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدنا علی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، اپنا بیٹا کہہ کے پوچھا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سیدنا علی نے جواب دیا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور سیدنا علی فطرتاً بھی جنگجو تھے، ان کو یہ نام پسند تھا، انہوں نے حرب رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام، اس بچے کا نام حسن ہے۔ اور پھر ایسے ہی جب دوسرا بچہ پیدا ہوا
یعنی حسین پیدا ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ میرے بچے کو میرے پاس لاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے. تو سیدنا علی نے دوبارہ سے ان کا نام حرب رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ بیٹا حسین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین دیے. اس کے بعد پھر ایک اور بچہ پیدا ہوا محسن، جس کے بارے میں آتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی یا کچھ ہی دیر کے بعد وفات پا گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا. ان میں بڑی بیٹی زینب ہے. کچھ روایات میں ملتا ہے کہ زینب حسین کے بعد ہیں اور پھر محسن پیدا ہوئے جو کہ وفات پا گئے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ زینب محسن کے بعد ہیں، پہلے 3 بیٹے اور پھر بیٹی، اور چوتھی بیٹی ام کلثوم. اوپر تلے کے 4 بچے، 5واں فوت ہو گیا اور گھر میں کوئی مدد حاصل نہیں. کبھی کبھی تو کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں. اور اپنی بہنوں کے برعکس شوہر مالی طور پر مضبوط نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، ذرا سوچیں کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ہے تو جنت کی اور تمام اہل ایمان عورتوں کی سردار خاتون، مگر یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے نا. دنیا میں اعلیٰ سٹیٹس جانچنے اور پرکھنے کا اپنا پیمانہ ہے اور آخرت کی کامیابی کے اپنے معیار ہیں. ہم آخرت کی کامیابی کو دنیاوی حالات کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے. اور دنیا میں آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، ابتلا ہے، لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں، اور اس کے وعدے بہت ہی سچے ہیں. ایسے ہی حالات تھے، ایسے ہی دن رات شب و روز گزر رہے تھے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جنگ سے کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ خادم آئے ہیں. سیدنا علی اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس طرح کریں کہ والد کے پاس جائیے اور ان سے کوئی خادم مانگ لائیے. سیدہ بھی اپنے شوہر کی بات سن لیتی ہیں، ظاہر ہے ضرورت بھی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہی ہیں کہ سیدنا علی کتنی مشقت کرتے ہیں، باہر سے پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور خود بھی دیکھتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کتنی محنت ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاتی ہیں. جب وہاں پہنچتی ہیں تو 2 روایات ملتی ہیں. ایک میں تو یہ آتا ہے کہ مانگ لیتی ہیں، اپنا جو سوال دل میں ہے وہ زبان پر لے آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ گھر والوں سے زیادہ مجھ پر اہل صفہ کا حق ہے. اور یہ سن کر وہ واپس آ جاتی ہیں. اور پھر جب شام ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کے اپنے بستر میں لیٹ چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اندر آتے ہیں تو دونوں لیٹے ہوئے ہیں اپنے بستر میں. تو وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو انہیں اشارے سے منع کر دیتے ہیں کہ اٹھو نہیں. اور یہ بھی احساس ہے کہ بیٹی آج مدد مانگنے کے لیے آئی تھی اور اس کی مدد نہیں کی، اور یقیناً وہ ہو سکتا ہے دل میں کچھ تھوڑا ہو بھی کہ والد نے مدد نہیں کی ہے، کچھ ناراض ہو، کچھ ہو. یہ احساس بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جیسے وہ بچے لیٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان دونوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو سوال کیا تھا میں اس لیے پورا نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر اہل صفہ کا حق زیادہ ہے، کہ میں ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ان کو یہ نصیحت کی، فرمایا کہ الا ادلکما علی خیر مما سألتما. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے یہ سوال کیا اور پھر ایک دفعہ سیدنا علی نے بھی یہ سوال کیا ان سے، یعنی مانگنے گئے خادم. تو الا فرمایا کہ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا جو سوال تم نے کیا تھا اس سے زیادہ بہتر نہ چیز میں تمہیں دے دوں. اذا اخذتما مضاجعکما او اویتما الى فراشکما فسبحا 33
वहमदा सलासन व सलासीना व कब्बिरा अरबान व सलासीना व खादिम, कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो तुम 33 बार सुबहान अल्लाह कहो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 34 बार तुम अल्लाह अकबर कहो, और ये उससे बेहतर है फहुवा खैरुन लकुमा मिन खादिम, यानी जो चीज तुम एक खादिम मांगने आए थे, खिदमत गुजार मांगने आए थे, ये चीज उससे ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सुभान अल्लाह। तो मैं जब ये वाकया पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो एक खादिम मिल जाता तो उससे तो सैयदा और सैयदना अली दोनों के घर का कुछ फायदा हो जाता, लेकिन यहाँ जो चीज मिली थी ये तो ऐसा खजाना मिला कि जिससे आज उम्मत भी सारी मुस्तफीद, माली हालात के बावजूद सब्र और अजीमत का इस्तिआरा फातिमा तो जहरा, खदीजा की आंख का तारा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा खादिम मांगने आती हैं तो खाली हाथ नहीं लौटती, बल्कि पूरी उम्मत के लिए तस्बीहात के खजाने लूट कर ले जाती हैं। और अब ये हर इंसान के जो हर मोमिन मर्द हो या औरत, मुसलमान मर्द हो या औरत, कि जो भी ये तस्बीह करे, सोने से पहले करे या किसी और औकात में करे, नमाज के बाद करे, ये दरअसल सैयदा के लिए सदका जारिया है। ये दरअसल उनको मिलने वाला तोहफा है कि जो अब पूरी उम्मत के पास है और वो उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी और हर कोई ये महसूस कर सकता था कि सैयदा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है। हत्ता कि मैंने उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में आपको एक बात बताई थी कि उम्महातुल मोमिनीन के दो ग्रोह बन गए थे, और उसमें ऐसा था कि एक जो ग्रोह था उसमें सैयदा आयशा लीड करती थी उसको, और जो अंसारी सहाबी थे उनको पता था कि सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज्यादा मोहब्बत है। तो अक्सर अंसार या मुहाजिरीन में से कोई जो उनको तोहफा भेजता था वो उस दिन भेजता था जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के घर में हुआ करते थे। तो बाकी अजवाज को अच्छा नहीं लगता था कि हमारी बारी पे तो कुछ तोहफा नहीं मिलता और उनकी बारी पे तोहफे आते हैं। तो वो वैसे अलग अलग थी, दो ग्रुपों में थी, लेकिन सब इकट्ठी हो गई और उन्होंने ये सोचा कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फातिमा से बेइंतहा मोहब्बत है तो उनसे सिफारिश कराई जाए कि भाई इस तरह अच्छा नहीं है कि जब सैयदा आयशा के घर में आप होते हैं तो वहां पर तोहफे आपको आते हैं, तो इस तरह से ना किया जाए। तो जब सैयदा फातिमा उन सब की बात सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उन्होंने जाके उनसे ये कही कही कि सारी माएँ ये कह रही हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, क्या आपको वो चीज पसंद नहीं, या क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे आपके वालिद मोहब्बत करते हैं? तो कहती हैं बला या रसूलल्लाह, या अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, जिससे आप मोहब्बत करती हैं उनसे मैं भी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आयशा का जो ताल्लुक मेरे साथ है वो दूसरों सबसे सिवा है। तो फिर वो कहती है कि ये बात हुई तो वो वापस आ गई और उन्होंने फिर अहद किया कि वो आइंदा कभी भी अपनी दूसरी उम्महातुल मोमिनीन उनकी सिफारिश लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाएंगी। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजात में से सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा को पता था कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत उनकी फातिमा के लिए है वो सिवा है, वो किसी के लिए भी नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दिली मोहब्बत का बरमला इजहार किया करते थे और फिर उम्मत को बेटियों के इस्तेकबाल का और उनके उनका एहतराम करने का तरीका भी तो उन्होंने सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी को कैसे खुशामदीद कहा करते थे, वो इस तरह से कि जब वो आया करती थी तो उनके एजाज में, उनके इस्तेकबाल में खड़े हो जाया करते थे और फिर उनके सर पे बोसा दिया करते थे और उनका हाथ थाम लिया करते थे
اور انہیں اپنی مجلس میں دائیں یا بائیں جہاں بیٹھے ہوتے تھے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو وہاں پر سیدہ فاطمہ آ گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے خوش ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ کو بھی کر لیا اور ان کے بچوں کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، تو فرمایا کہ اللہم ارحم آل محمد، کہ اے اللہ تعالیٰ آل محمد پہ رحم فرما، اور ان کے لیے دعا کی اور فرط محبت سے اپنی چادر کو ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو سیدہ ام سلمہ ان کی بیٹی پاس ہی تھی ابو سلمہ سے، تو وہ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو چونکہ وہ رہ گئی تھی اور باقی سارے بچے اور سیدہ فاطمہ ان کے ساتھ چادر کے اندر تھے، تو وہ رونے لگ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلمہ آپ کیوں روئیں؟ تو کہنے لگیں یا رسول اللہ ہم آپ کے گھر والے نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، ان کو اور ان کی بیٹی کو بھی، اور کہا کہ تم سب آل محمد ہو، اور ان کو بھی ساتھ کر لیا۔ تو یہ ان کا یعنی اعزاز تھا جو انہوں نے ان کو دیا۔ لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون تھا اور جو ان کا لینیج تھا اور جو ان کا جو ان کا اولاد جو ہے وہ چلی ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے چلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے بے انتہا محبت کرتے، ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اور ایک جگہ آتا ہے بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ مشہور حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ میرا حصہ ہے، وہ مجھ سے ہے، اور جس کسی نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ سیدنا علی کے بارے میں کہ ابو جہل جو ہے ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں، اور وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، خبر مشہور ہوئی کہ سیدنا علی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا کہ جس میں کئی نکاح ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ بات سیدہ فاطمہ تک پہنچی تو وہ اس سے پریشان ہو گئیں، اور فطری بات ہے، عورت تو شوہر کے دوسرے نکاح پہ اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی، اور سیدہ فاطمہ نے اس چیز کو اس لیے بھی ناپسند کیا کہ اگرچہ وہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، اور ان دونوں نے یعنی سیدہ فاطمہ نے اور انہوں نے ابو جہل کی جو بیٹی تھی انہوں نے اکٹھے مکہ کا دور گزارا تھا۔ وہ جو 12-13 سال کا دور تھا اس میں ابو جہل نے جو اذیتیں دی تھی اس خاندان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ کو وہ سب یاد تھا، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میرا اس کے ساتھ گزر نہ ہو سکے، تو مجھے پچھلی باتیں یاد آئیں گی تو آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، تو اس بنا پر بھی سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور فاطمہ اس پر خوش نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں پھر یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، اور جس کسی نے اس کو دکھ دیا یا غضبناک کیا اس نے مجھے کیا۔ تو اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر سیدنا علی اپنے اس ارادے سے رک گئے جو انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریباً ہر روز اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور جس دن وہ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے تھے سیدہ فاطمہ ان سے ملاقات کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ اور سفر کے حوالے سے تو ہے کہ یہ ایک مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے واپسی کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کان اذا قدم من سفر، جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ مسجد میں جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اور کیوں وہاں جایا کرتے تھے؟ اپنے گھروں میں آنے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری امہات المومنین سے ملاقات سے پہلے، کہ دراصل یہ مما يدل على شدت حبه ومودت لها واکرامه ایاها، کہ ان کی جو شدید محبت تھی ان کے ساتھ، اور جو مودت تھی، اور جو ان کا اکرام اور تعظیم تھا، اور ان کے نزدیک ان کا جو مکان اور مرتبہ تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں آنے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور جب سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے تو بھی وہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں جا کے ان سے ملاقات کر کے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کر کے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے، یہ الفاظ ہیں سیدنا ابن عمر کی جو روایت ہے اس سے، کہا کرتے تھے فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، یعنی اپنی بیٹی کو اس طرح محبت سے پکارا کرتے تھے، فداک ابی و امی۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے، وہ ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں، یعنی کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ سارے ایمان والی عورتوں کی سردار ہوں، یا یہ کہ آپ اس امت کی تمام ایمان والی عورتوں کی سردار ہوں، تمام امت کی تمام عورتوں کی آپ سردار ہوں۔ اور ایک اور واقعہ جو ملتا ہے وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جس کی راوی بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بیمار ہوئے تو تمام ازواج مطہرات ان کے پاس موجود تھی، میرے ہی گھر میں، اور کوئی بھی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران سیدہ فاطمہ اپنے والد کی عیادت کے لیے آ گئیں، تو وہ جو الفاظ کہتی ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ اس طرح سے آئیں کہ ان کا چلنا، ان کی چال، ہم سب یعنی تمام ازواج مطہرات ان کو دیکھ رہی تھی، ان کی چال ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، یعنی ہم سب کو یہ لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنی زیادہ ان کے اندر اپنے باپ سے جو مشابہت تھی وہ بہت زیادہ تھی، شکل و صورت میں بھی، اخلاق و کردار کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خاص طور پر ان کی چال کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو وہ آئیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مرحبا کہا، مرحبا یا ابنتی، اور پھر اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اور یعنی اس وقت ابھی بہت زیادہ بیماری نے غلبہ نہیں پایا تھا، لیکن بیماری چل رہی تھی، یہ شروع کے دن ہے، تو وہ بیماری نے ان پہ، بیماری کی کیفیت میں وہ آئیں، تو ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر ثم اسر الیہا حدیثا فبکت، کہ ان کے کان میں، یعنی وہ سب ازواج مطہرات موجود ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سن کر وہ رونے لگ جاتی ہیں۔
اور پھر دوبارہ سے وہ ایک ان کے کان میں دوبارہ کوئی بات کرتے ہیں تو سیدہ اپنا رونا روک دیتی ہیں اور وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا سیدہ فاطمہ سے کہ لما تبکینا, تو وہ کہتی ہیں, سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ایک راز کی بات ہے اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کو نہیں بتاؤں گی. وہ انکار کر دیتی ہیں, یعنی سیدہ عائشہ کی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ نہیں بتاتی ہیں. وہ ان سے پھر پوچھتی ہیں کہ قلت ما رأيتك اليوم فرحا اقرب من حزن, یعنی آج آپ اتنی غمگین تھی اور پھر فوراً سے اتنی خوش ہو گئی اور میں نے آپ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا, تو مجھے وجہ تو بتاؤ. لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور کچھ وقت گزر جاتا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات یاد ہے, اور وہ اس میں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کیا بات کہی تھی. تو پھر جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر انہوں نے دوبارہ ان سے پوچھا, یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کے پوچھنے پر پھر انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ اثر علی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ بات کہی تھی, ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ فانہ عارضنی العام مرتین, کہ جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں, لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا. ولا اراہ الا حضر اجلی, اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. اور جب انہوں نے یہ بات کہی اپنی بیٹی سے کہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی, اور جب میں دکھی ہو گئی, میں رونے لگ گئی, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے میرے کان میں یہ کہا وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي, اور میرے اہل بیت میں سے تم پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی. تو وہ کہتی ہیں کہ اس پر میں خوش ہو گئی. اور پھر فرمایا, پھر اگلی بات یہ بھی فرمایا کہ اے فاطمہ اما ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین, کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگی, یعنی اگر میں تمہیں یہ خوشخبری دوں تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو, یا یہ کہ ایمان والی عورتوں کی سردار ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں خوش ہو گئی, میں ہنسنے لگ گئی. سبحان اللہ, کیا ہی خوب ہے یہ جملہ. کسی باپ کی طرف سے اپنی لخت جگر کے لیے ایسا تحفہ اور ایسی بشارت, یہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصف تھا, یہ ان کو ملی ہوئی ایک نعمت تھی جو ان کو ملی. اب ہم بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صفات کے بارے میں. تو سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے کہ ان کی صفات یعنی ان کا خلق اور خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا, مشابہ تھا. یہاں تک یہ الفاظ آتی ہیں اشبہ الناس برسول اللہ کانت فاطمہ الزہرا, سب سے زیادہ قریب ترین جو تھیں شکل و صورت اور خلق اور خلق میں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی. اشبہ الناس سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف شکل و صورت میں ملتی تھی بلکہ خشوع اور خضوع میں بھی, وقار اور سکینت میں بھی, حسن خلق میں بھی, اور طیب الکلام میں یعنی اچھی گفتگو میں بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو کیا کرتی تھی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی ان کی تعریف میں کئی احادیث ہیں رضی اللہ عنہا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر الناس صبرا,
یہ بہت زیادہ صابرہ تھی، بہت زیادہ بہترین گفتگو کرنے والی تھی، اور بہت زیادہ وقار اور سکینت والی تھی. تو ان کے صبر کی تو بہرحال ان کی عظمت تو بہت بڑی ہے صبر کے لحاظ سے بھی، کہ انہوں نے بہت صدمے دیکھے. انہوں نے اپنے باپ کی تکالیف کا زمانہ دیکھا، پھر انہوں نے اپنی ماں کی وفات کا دکھ دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بہنوں کی وفات کا دکھ دیکھا. بھائی تو تب جب وہ بہت ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن بہنیں جو تھیں رقیہ و ام کلثوم و زینب، وہ تینوں ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں. اور یہ صدمے اپنی جگہ، لیکن جو صدمہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ملا وہ سب سے سوا تھا. وہ بہت بڑا صدمہ تھا، وہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ سیدہ فاطمہ اس کو برداشت نہیں کر سکی تھی. وہ کہتی ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فلما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمہ علیہ السلام وَكَرْبَ أَبَاهُ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے باعث غشی آ جاتی تھی تو سیدہ فاطمہ ان کے پاس کھڑی تھیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنے باپ کا دکھ اور تکلیف. تو انہوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تو کہا، سیدہ فاطمہ نے کہا واہ کرب اباہ، ہائے میرے باپ کی تکلیف. یعنی اس طرح سے انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، جب تھوڑی طبیعت میں افاقہ ہوا تو جواب دیا، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یعنی وہ تو سکرات الموت تھی، وہ تو موت کے وقت کی ایک کیفیت تھی جو ان کے اوپر طاری تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل نعناہ. سبحان اللہ، اتنے رقت والے الفاظ ہیں کہ اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، رب نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا. اے میرے پیارے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اے میرے پیارے ابا جان، جبریل بھی آپ کی وفات پر غم کرتے ہیں. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قبر تیار ہو گئی تو سیدہ انس رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس، آپ نے کیسے گوارا کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دیں؟ یہ کیسے، یہ کیوں کر ہو سکا؟ کیسے آپ کی ہمت ہوئی کہ آپ یہ کام کریں؟ تو ان کے غم کی کوئی انتہا نہیں تھی. اور پھر کچھ ہی وقت گزرا، صرف 6 مہینے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے والد سے جا ملی، ان کی بھی وفات ہو گئی. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ اور منزلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تمام خواتین کے لیے بھی اور تمام امت کے لیے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو الفاظ، ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے، کیسا عجب، سبحان اللہ، عجب بات ہے کہ ماں کا بھی جو اعزاز ہے بیٹی کا بھی وہ اعزاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، فرمایا، حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجۃ بن خویلد و فاطمۃ بنت محمد و آسیۃ امرأۃ فرعون. یعنی بیسٹ وومن، بہترین عورتیں وہ 4 ہیں، مریم، خدیجہ، فاطمہ اور آسیہ. اور ایک اور حدیث میں سیدۃ النساء، اور پھر یہ بھی کہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سردار
सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह है रदी अल्लाह अन्हा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जमीन पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी थी और उससे जमीन के ऊपर कुछ लकीरें बना रहे थे, और फिर फरमाया तदरून मा हाजा, जानते हो ये क्या है? कालू, लोगों ने जवाब दिया अल्लाहु व रसूलुहु आलम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दलु निसाई अहलिल जन्नह खदीजा बिन्त खुवैलद व फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद व आसिया बिन्त मज़ाहिम व मरियम इब्नतु इमरान, के बेहतरीन औरतें अफ़दलु निसाई अहलिल जन्नह, ये चार हैं और इन चारों के नाम लिए। और फिर एक और हदीस जो सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से गुजरी है वो ये कि अला तरदीना अन तकूनी सय्यदतु निसाइल मुमिनीन औ सय्यदतु निसाई हाज़िहिल उम्मा, तो ये भी बहुत बड़ा एजाज है जो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को मिला। अब हम उनके अलकाबात के बारे में बात करते हैं कि उनको अज़्ज़हरा क्यों कहा गया। तो अज़्ज़हरा उनको दो वजह से कहा गया। वो ये थी कि चूंकि अभी हमने बात की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलती थी, उनका जो जमाल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जैसा था। तो चूंकि अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है जो कि शमाइल तिरमिज़ी में है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरुल लौन, यानी अज़हरुल लौन थे, यानी खिलते चेहरे वाले थे, ऐसे रंग वाले थे कि जिसको अज़हर कहा गया। और यानी अज़हर से मुराद है कि अर्रजुलुल अबयदु अल मुस्तनीरु वज्ह, यानी ऐसा खूबसूरत चेहरा कि जिसके ऊपर नूर हो, खिलता हुआ रंग, खिलता हुआ चेहरा। तो उसी निस्बत से चूंकि वो अज़हरुल लौन थे तो इनका नाम भी अज़्ज़हरा हो गया, तो इसलिए सब इनको कहते हैं फातिमतुज़ ज़हरा इसी निस्बत से। और इनकी एक और जो कुनियत है फातिमा अबीहा, यानी वो बेटी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। तो चूंकि ये बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और ये उनसे बहुत हमदर्दी किया करती थी, और फिर अपनी वालिदा सैयदा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब थी और उनका बहुत एहतमाम, उनकी केयर किया करती थी, उनकी बातों को सुना करती थी। और उनकी जो अपने वालिद के साथ जो ताल्लुक था, क्लोजनेस थी, जो मोहब्बत थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ जो मोहब्बत थी, और जिस तरह से ये अपने बाप की केयर किया करती थी, उसकी बिना पर उनको ये नाम दिया कि उम अबीहा, यानी यानी ये इस्तिआरा है, यानी ऐसे कि जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है ऐसे ही अपने वालिद की केयर करती थी, छोटी होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा अपने वालिद के लिए केयरिंग थी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। सैयदा फातिमा का एक और जो लक़ब है वो है अल बतूल, और अल बतूल का मतलब दरअसल ये है कि इबादत के अंदर वो बहुत मुमताज मकाम रखती थी, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक में भी। ये वो टाइटल है कि जो सैयदा मरियम का टाइटल है कि वो भी अल बतूल थी, यानी सबसे कट कर अल्लाह ताला के लिए यकसू होकर उसकी इबादत में लगी रहती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी अपने उमूर खाना को अदा करने के बाद बहुत ज्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में और ताल्लुक बिल्लाह में गुजारा करती थी, इसलिए उनको फातिमातुल बतूल भी कहा जाता है। और सैयदा की वफात जो है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद रमदान के महीने में और 11 हिजरी के अंदर हुई। और जब इनकी वफात हुई तो इन्होंने पहले से ही ये वसीयत कर रखी थी कि उनको गुस्ल अस्मा बिन्त आमीस देंगी, या अस्मा बिन्त उमैस ऐसे भी कहा जाता है उनका नाम। और अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह अन्हा ने इन्हें गुस्ल दिया, और गुस्ल देने में सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु ने खुद उनकी मदद की। और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और रिश्ते में सैयदा फातिमा के लिए दादा की हैसियत रखते हैं, तो सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई रदी अल्लाह अन्हा। अल्लाह ताला उन्हें अपनी बेहतरीन इनामात के साथ
जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अगरचे उनसे इन मकामात का और इन उम्दा वादों के, इन उम्दा खुशखबरियों के वादे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो और अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी इताअत नसीब फरमाए, और हम सब का अंजाम उनके साथ हो। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।